السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، آج ہم 28واں سبق پڑھیں گے۔ تو آج کا پہلا حرف ہے اما۔ اما جو ہے یا تو پہلی بات کو ختم کر کے نئی بات شروع کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر یہ پہلی بات کے تشریح کے لیے اگر اس کے دو یا کئی حصے ہیں تو ہر ایک حصے کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اما کا مطلب ہے، اما کا معنی ہے تو یا بہرحال، اور دوسرا حرف ہے معا۔ معا کا معنی ہے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ اردو اسماء ہے۔ تو پہلا اسم ہے غفور۔ یہ قرآن مجید میں غفور لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور غفار بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 96 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا اسم ہے غافل، یہ 27 بار آیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ ان سے غافل ہیں۔ ہر چیز، ہر کام، ہر بات اللہ کی نظر میں ہے۔ اور تیسرا اسم ہے غیب، غیر حاضر ہونا۔ قرآن مجید میں یہ 49 مرتبہ آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی، متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر جو ایمان ہے، جب ایمان کے حوالے سے یہ لفظ آتا ہے تو اس وقت اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام ہستیاں یا وہ تمام واقعات جو کہ انسان کی نظر سے یا اس کے عقل و فہم سے ماورا ہیں، الگ ہیں، اور جو ابھی تک واقع نہیں ہوئے ہیں یا ابھی نظر نہیں آئے ہیں، جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جن ہے، جنت جہنم ہے، اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات ہیں، اور اسی طرح قیامت کے قریب ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں، یاجوج ماجوج کی آمد ہے، دابت الارض کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور امام مہدی کا ظہور ہے، اور یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں جو کہ مستقبل میں ہوں گے، جن کی پیشگوئی قرآن مجید میں یا حدیث میں وحی کے ذریعے کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں غیب ہیں۔ اور حتیٰ کہ تمام انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں اور ہم جو اس زمانے میں لوگ موجود ہیں، ہمارے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کے تمام واقعات جن کو ہم نے نہیں دیکھا، جن سے ہم گزرے نہیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو وہ غیب کی باتیں کہ جن کی نشاندہی قرآن کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہو رہی ہے، ایک متقی اور مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور چوتھا اسم ہے فتنہ۔ فتنہ، فساد اور آزمائش کے معنی میں بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 36 بار آیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ بات آپ جان لیجئے کہ آپ کے مال بھی اور آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے ایک آزمائش کا باعث ہے۔ اور پانچواں اور آخری لفظ ہے میت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ، اور بالخصوص وہ مشرک جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یہ دراصل اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک دن یہ کہا کہ ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو پھر ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس بات کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہاں پہ ہے کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے فوت ہونا ہے تو فوت تو انہوں نے بھی ہونا ہے، اور دوسری بات جو سورۃ الکوثر کے اندر اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ یہ لوگ
جن کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی تو آپ کا پیغام بھی آگے نہیں بڑھے گا، تو ان لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ بے شک آپ کے جو مخالفین ہیں وہی جڑ کٹے ہیں، انہی کا پیغام، انہی کے نام لیوا ختم ہونے والے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا، آپ کے شہدائی، آپ کے چاہنے والے اربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے، ابو جہل اور باقی اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کو اپنانے والا، ان کا نام لینے والا، ان کو اپنا کہنے والا آج ہمیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور پہلا عربی اسم ہے البلاغ، جو کہ قرآن مجید میں 15 بار آیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر کھول کھول کر پہنچا دینا، اور بلاغ کا مطلب ہے پہنچانا، یعنی کہ جو انبیاء ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت کے حصے میں ہے، تو امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام وہ واضح کر کے کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، اور اس میں کوئی عام شخص جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ کوئی زبردستی عمل کروانے والا نہیں ہے، اسے خدائی فوجدار نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کو واعظ، نصیحت اور سمجھنے سمجھانے تک رہنا چاہیے، اور اس کے جو اختیارات ہیں ان کی حدود سے اسے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، دوسرا اسم ہے بلد۔ بلد کا مطلب ہے شہر، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 14 مرتبہ آیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، یعنی کہ اس شہر کی اپنی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ قیام پذیر ہونا، یہاں پہ تشریف لانا، یہاں پہ جنم لینا، یہ اس شہر کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرات گرامی، تیسرا اسم ہے بنات۔ بنتن کی جمع ہے بناتن، جس کا مطلب ہے بیٹیاں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 17 بار آیا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کیسا عقیدہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ اپنی مخلوق میں سے ہی اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں۔ یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور چوتھا لفظ ہے بینا۔ بینا کا مطلب ہے درمیان، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 23 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا عوان بین ذالکا، پہلے پارے کے آغاز میں ہی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کے کئی واقعات ذکر کیے گئے، ان میں جو گائے کا واقعہ ہے اس کی تفصیل میں جب یہ بنی اسرائیل گئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالکا، کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان کے درمیان جوانی کی حالت میں ہو، تو بین کا مطلب ہے درمیان۔ اور پانچواں اسم ہے بشرا، جو کہ قرآن مجید میں 15 بار استعمال ہوا ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ جو فرشتے نازل ہوئے، فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے کیا تاکہ مومنین اس سے خوش ہو جائیں، اس سے ان کو بشارت ملے، خوشخبری ملے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کسی کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجیں، ہزارہا فرشتوں کو نازل کیا گیا تو یہ مسلمانوں کی، مومنین کی تسلی کے لیے، ورنہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہی کافی ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ارادہ کرتے ہیں وہ ویسے ہو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ تو ہواؤں کی ضرورت ہے، نہ زلزلوں کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی فرشتے کے ذریعے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ارادے سے ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا کسی کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، چھٹا عربی اسم ہے محتدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ محتدون، ہدایت یافتہ، یہ اسم قرآن مجید میں 17 بار استعمال ہوا ہے۔ اور آخری اسم ہے منذر۔ منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا۔ انما انت منذر من یخشاها، فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اس شخص کو ڈرانے والے ہیں کہ جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کا جس کو ڈر ہے، اللہ کے عذاب کا جس کو ڈر ہے، جس نے یہ ڈر اپنے گلے سے اتار دیا ہے،
جو اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے اس کو آپ نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شخص جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے وہی قیامت کے عذاب سے، وہی قیامت کے پکڑ سے اور قیامت کے حساب کتاب سے ڈرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت ایک منطقی اور عقلی چیز ہے کہ یہ ہونی ہی چاہیے، ورنہ تو دنیا کے اندر ایسا فتنہ و فساد اور ظلم اور ایسا جبر پھیل جائے کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، گویا کہ جنگل کا قانون نافذ ہو جائے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے عربی افعال۔ تو آج کا پہلا فعل ہے انفق، انفق ینفق۔ یہ قرآن مجید میں 68 ٹائمز استعمال ہوا ہے، 68 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا فعل احب، احب یحب، محبت کرنا، یہ قرآن مجید میں 64 بار آیا ہے۔ اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ کہنے لگے کہ بے شک یوسف اور ان کے جو چھوٹے بھائی بنیامین ہیں یہ ہمارے والد گرامی کو ہماری نسبت زیادہ پسند ہے، ان سے ہماری نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں۔ یہاں پہ ضمناً ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مت کوئی یہ سمجھے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں یا وہ طاقت میں زیادہ ہیں لہٰذا وہ قابل محبت ہیں۔ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے طاقت یا تعداد نہیں چاہیے ہوتی ہے بلکہ کردار چاہیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا عربی فعل ہے اصابہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا کہ جو بھی مصیبت ان پہ آتی ہے وہ صرف اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت انسانوں کو دنیا کے اندر کئی طرح کے سختیوں کے ذریعے آزماتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کے لیے ایک تنبیہ کے طور پہ مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ واپس آئیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مصیبتیں ان کو دنیا کے اندر عذاب دینے کے لیے، ان کے اوپر پکڑ کرنے کے لیے، ان کا محاسبہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اور اصابہ یصیبو، یہ فعل قرآن مجید میں 64 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا فعل ہے اضل، یہ بھی 64 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اضل یضل۔ فرمایا کہ فمن یہدی من اضل اللہ، کہ اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی کرتوتوں کی بنیاد پہ، اپنے اعمال کی بنیاد پہ، اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پہ گمراہ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت کسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر چلتے چلے جائیں، اور ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کو کھینچا جاتا ہے اور ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ آج کا آخری عربی فعل ہے اقامہ، اقامہ یقیم، قائم ہونا یا قائم کرنا۔ قرآن مجید میں یہ فعل 54 بار استعمال ہوا ہے، 54 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ جو کہ مومن نہیں ہیں، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں۔ الحمدللہ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ہم نے 1000 کے قریب عربی الفاظ، قرآنی الفاظ سیکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے جڑنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے فہم کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔